ناظرین کرام، یہ جو وجود ہے نا ہمارا وجود، اس وجود کی بڑی لائبلٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجود پر بڑی ذمہ داریاں دی ہیں۔ انسان وہ ہے جو ان لائبلٹیز کو سمجھ لے اور پھر ان لائبلٹیز سے مبرہ ہونے کی کوشش کرے، اور مبرہ ایسے نہ ہو کہ اس سے صرف نظر کرے بلکہ اس کو نبھانے کی کوشش کرے۔ اعلیٰ ترین مثال اگر تاریخ کے پنوں میں تلاش کروں صاحب تو ایک مثال ایسی نظر آتی ہے جو جد الانبیاء کی صورت میں ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ ٹوٹل سبمیشن کی جو فلسفی ہے اس کو اگر چند ایک جملوں کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں تو آئیے ذرا مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ چکا ہے کہ ابراہیم، اے میرے پیارے ابراہیم، اپنے پیارے اسماعیل کی قربانی دے دو۔ یعنی باپ سے کہا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ وہاں پر کوئی اف اگر مگر بٹ نہیں ہے کہ یا اللہ یہ کیسا حکم ہے۔ یہی حکم لے کر جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اپنے شہزادے کے پاس تو وہاں سے بھی کوئی سوال نہ ہوا کہ بابا جان یہ کیسا حکم ہے، آپ میری گردن پہ چھری چلائیں گے؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یعنی تسلیم کی اعلیٰ ترین منازل اس منزل پہ فائز ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ دیکھیے صاحب، ایک نبی تسلیم کی ایسی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہے صاحب کہ اسے اللہ کی رضا اس طرح سے ملی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر آئیے صاحب، آئیے، کیوں نہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پاک ہو، کیونکہ ہمارا تو ذکر شروع ہی ان سے ہوتا ہے اور ختم ہی انہی پہ ہوتا ہے۔ یعنی کائنات کے خزانوں کی کنجیاں جن کے دست مبارک میں ہو، کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے دست مبارک میں نہیں دی بلکہ ان کو اتھارٹی بنا کے بھیجا کہ جس کو جو چاہیں عطا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دے گا۔ اب ذرا ان مبارک حجروں کی حالت دیکھیے صاحب کہ جن میں کئی دن تک چولہے نہیں جلا کرتے تھے۔ فخر اختیاری کا عالم یہ تھا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیاری طور پر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے، لیکن تسلیم کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر پریشانیاں آئیں، وہ آزمائشوں سے گزارے گئے۔ چونکہ امام الانبیاء کا تاج آپ کے سر اقدس پہ تھا تو سب سے زیادہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے آپ نے گزرنا تھا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا تھا۔ اور پھر کیوں نہ صاحب سیدہ پاک کا ذکر پاک ہو کہ جن کی تربیت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی فرمائی۔ کئی ایک مثالیں سیدہ پاک کی حیات طیبہ میں ملتی۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں صاحب کہ سیدہ پاک چکی چلاتی ہیں، یہاں تک کہ اس چکی کی وجہ سے، اس کو چلانے کی وجہ سے آپ کے دستہائے مبارک میں مبارک چھالے پڑ جاتے ہیں۔ بابا جان کے پاس خادمہ کا سوال ہوتا ہے، بابا جان نے خادمہ نہیں دی بلکہ تسبیح فاطمہ عطا کر دی کہ اے فاطمہ یہ تمہارے دل کو سکون دے گی اور یہ تمہارے جسم مبارک کو سکون دے گی۔ یہ ہے تسلیم کی اعلیٰ ترین منزل۔